ایک گاؤں میں ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے اعلان کروا دیا کہ وہ گاؤں والوں سے ایک بندر 10 روپے میں خریدے گا۔ اس گاؤں کے ارد گرد بہت زیادہ بندر تھے۔ دیہاتی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بندر پکڑنا شروع کر دیے۔ اس آدمی نے 1000 بندر 10 10 روپے کے بدلے میں خریدے۔ اب گاؤں میں بندروں کی تعداد کافی کم ہو چکی تھی۔ چند ایک بندر باقی تھے جنہیں پکڑنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس وقت تاجر نے اعلان کیا کہ اب وہ بندر 20 روپے میں خریدے گا۔ اس سے دیہاتیوں میں نیا جذبہ پیدا ہوا اور ایک دفعہ پھر انہوں نے پوری قوت سے بندر خریدنا شروع کیے۔ چند دن بعد بندر اکا دکا ہی نظر آتے اور اس نئے آئے ہوئے تاجر کے ایک بڑے سے پنجرے میں تقریباً 1300 بندر جمع ہو چکے تھے۔ جب تاجر نے بندروں کی خریداری میں سستی دیکھی تو اس نے فی بندر قیمت پہلے 25 روپے مقرر کی اور پھر اگلے دن قیمت 50 روپے کر دی۔ اس قیمت میں اس نے صرف 9 بندر خریدے۔ اب جو بندر بھی نگاہ انسانی کی زد میں آتا داخلے زندان کر دیا جاتا۔ اس کے بعد وہ کسی کام کے سلسلے میں دور دراز شہر چلا گیا اور اس کا اسسٹنٹ کام سنبھالنے لگا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اسسٹنٹ نے دیہاتیوں کو جمع کر کے کہا، بھائیو، اس بڑے پنجرے میں تقریباً 1450 جانور ہیں جو استاد نے جمع کیے ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ تم سب کو یہ سارے جانور 35 روپے فی بندر کے حساب سے بیچ دیتا ہوں۔ جب استاد آئے تو تم اسے یہ بندر 50 روپے میں بیچ دینا۔ دیہاتی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر کے بندر خریدے۔ اس کے بعد انہوں نے نہ کہیں تاجر کو دیکھا نہ ہی اس کے اسسٹنٹ کو، بس ہر جگہ بندر ہی بندر تھے۔ اس لیے ہمیں زیادہ لالچ میں آ کر اپنی جمع پونجی نہیں لٹانی چاہیے۔ خاتون نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، ایئرپورٹ جانے کا کرایہ کیا لوگے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، 450 روپے۔ خاتون، اگر میں اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے چلوں تو؟ ڈرائیور بیزاری سے بولا، تب بھی 450 روپے۔ بیوی نے شوہر کو گھورتے ہوئے کہا، سن لیا، میں نے غلط کہا تھا کیا؟ اب ثابت ہو گیا تمہاری ایک پیسے کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ پیٹرول پمپ پر دیکھا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو پیٹرول پمپ کے باہر ہی اپنی موٹر سائیکل سے اتار دیتے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پھر میری نظر وہاں لگے بورڈ پر پڑی اور میں بہت ہنسا۔ بورڈ پر لکھا تھا، آگ لگانے والی چیزوں کو پیٹرول پمپ سے دور رکھیں۔ ایک میراثی کو 1,00,000 روپے بجلی کا بل آ گیا۔ وہ واپڈا دفتر گیا اور بولا، مولا خوش رکھے، آسمانی بجلی دا بھی سانو بل پا دیتا ہے۔ ایک دفعہ شیخ صاحب کہیں سفر کر رہے تھے، ساتھ ان کا گدھا تھا۔ ایک گاؤں میں پہنچے تو رات پڑ گئی۔ سردی کے دن تھے۔ رات بسر کرنے کا ٹھکانہ تلاش کرنے لگے۔ گاؤں والوں میں سے کوئی ٹھکانہ دینے پر رضامند نہ ہوا۔ آخر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر والے نے کہا، میری بیوی درد ذہ میں تڑپ رہی ہے، بچہ نہیں ہوتا، اگر تو دعا کرے تو جگہ دے دوں گا۔ بزرگ شیخ صاحب مان گئے۔ انہیں کمرہ مل گیا۔ پھر انہوں نے کاغذ کے ایک پرزے پر ایک تعویذ لکھا اور گھر والے سے کہا، اسے مریضہ کی ناف پہ باندھ دے۔
تعویذ باندھتے ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ اگلی صبح شیخ صاحب تو چلے گئے، لیکن گاؤں والوں نے تعویذ سنبھال کر رکھ لیا۔ جب بھی کسی گاؤں والی کو زچگی کی تکلیف ہوتی تو وہی تعویذ لے جا کر باندھ دیتے، تکلیف رفع ہو جاتی۔ گاؤں کے مولوی صاحب کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر تعویذ پہ لکھی ہوئی آیت کا پتہ چل جائے تو اسے بڑا فائدہ ہوگا۔ مولوی نے جھوٹ موٹ کا بہانہ تراشا اور تعویذ مانگ کر لے گیا۔ اسے کھولا تو لکھا تھا، یا اللہ، میں اور میرا گدھا اب آرام سے ہیں، ٹھکانہ مل گیا ہے، باقی تو جانے، تیرا کام جانے۔ میاں صاحب بیوی کے ہوتے ہوئے چھٹی کے دن کپڑے دھو رہے تھے۔ پڑوسن نے دیکھ لیا، بڑا ترس کیا اور سرگوشی میں کہنے لگی، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آستین سے منہ صاف کرنے لگے اور کہنے لگے، میں اس سے زیادہ کپڑے نہیں دھو سکتا۔ شوہر غصے میں بولا، 20 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، تمہیں ویسی روٹیاں بنانی نہیں آئیں جیسے میری امی بناتی تھی۔ بیوی نے کہا، تہانوں بھی تے انج دا آٹا گننا نہیں آیا جس طرح تہاڈے ابا جی گندے سی۔ پپو اپنے دوست سے، کل میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کھانا کھانے گیا تو وہاں لائٹ چلی گئی۔ پپو کا دوست بولا، تو پھر تم نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ پپو، ہاں، میں نے اس کی بوتل پی لی۔ میں ایک ڈاکٹر سے ملا، یہ جاننے کے بعد کہ میں ایک ٹیچر ہوں۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا، زیادہ ورزش کریں، کولڈ ڈرنکس یا آئس کریم نہ خریدیں، سادہ پانی پئیں، ڈرائیو نہ کریں، بس کا استعمال کریں یا صرف پیدل چلیں، باہر نہ کھائیں، گوشت، سمندری غذا اور بیکری کی چیزوں سے پرہیز کریں، صرف سبزیاں یا دال مونگ کھائیں، کوئی باربیکیو یا چینی یا کابلی پلاؤ وغیرہ نہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تمہاری تنخواہ بہت کم ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔